میں حیران ہوتا ہوں اس بات کو سوچ کر کہ اگر جس کو یقین ہے کہ اللہ ہے، قیامت کا دن حق ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہے، قبر حق ہے، قیامت کا روز جی اٹھنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ حق ہے، اور وہ اس بات کو جانتا ہے اور مانتا ہے اور پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، تو اس سے بدتر انسان کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر اس چیز کو دل سے بندہ مانتا ہے کہ میں نے مسلمان مرنا ہے اور میں مسلمان ہوں اور میں نے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو ہرگز وہ نماز نہ چھوڑتا، وہ نماز نہ چھوڑتا، اور اس کو رات کو نیند نہ آتی اگر وہ نماز اس کی قضا ہو جاتی یا ڈیلے ہو جاتی۔ موت کا غم تو بہت چھوٹا غم ہے، نماز کا چھوٹ جانا اور نماز کا قضا ہو جانا بہت بڑا غم ہے۔ صحابہ اکرام اسلام میں اعمالوں میں سے کسی اعمال کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ صحابہ اکرام بہانے ڈھونڈا کرتے تھے، فار ایگزامپل اگر رمضان ہے تو رمضان میں اگر کوئی کسی کو کھانا کھاتے دیکھ لیں یا کسی کو کچھ کھاتے دیکھتے تو وہ یہ بہانہ کرتے تھے، یہ سوچتے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے یہ بندہ بیمار ہو، یا پھر ہو سکتا ہے کہ یہ مسافر ہو، ٹھیک ہے، وہ بہانے ڈھونڈتے۔ اگر کوئی خاتون جو ہے وہ بے پردہ ہوتی تھی تو اسکارف نہیں لے یا پھر پردہ نہیں کرتی تھی اپنے چہرے کا، تو وہ یہ بہانے ڈھونڈا کرتے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ نو مسلم ہو، ابھی اسلام نہ آیا ہو، یا ہو سکتا ہے اس کو جو ہے رولز کا پتہ نہیں ہے دین کا، وہ یہ بہانے ڈھونڈا کرتے تھے۔ لیکن اگر وہ یہ دیکھ لیتے کسی کو نماز نہ پڑھتے ہوئے تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ مسلمان نہیں ہو سکتا اگر یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا۔ وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بے شک آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان کے فاصلے کو مٹا دینے والا عمل نماز کو ترک کر دینا ہے۔ یعنی مسلمان اور مشرکین کے درمیان جو فرق ہے وہ صرف نماز کا ہے۔ جو نماز قائم کرتا تھا تو وہ یہ فرق ظاہر کرتا تھا کہ یہ مسلمان ہے، اور صحابہ اکرام وہ یہ جو بھی نماز نہیں پڑھتا تھا وہ یہی کہتے تھے کہ یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کم از کم ہر اعمال پر کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیا کرتے تھے، لیکن اس پر وہ یہ کہتے تھے کہ یہ مشرک ہے، یہ کفر ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، کفر کر چکا۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے بہنوں بھائیوں، قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے دوزخ میں ڈال دیا؟ اور وہ جواب دیں گے قالوا لم نکو من المصلین، اور وہ یہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں نہیں تھے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، جس نے فجر کی نماز چھوڑی، حدیث میں آتا ہے کہ اس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کیا۔ جس نے صبح جب فجر کے وقت انسان اٹھتا ہے تو اس کی گردن پہ 3 گرہ لگاتا ہے شیطان، اور وہ 3 گرہ کب کھلتی ہیں؟ جب انسان اٹھتا ہے پہلی گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وہ وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھلتی ہے، اور جب وہ تیسری گرہ تب کھلتی ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ اس کی زندگی میں، اس کے پورے دن میں خیر و برکت کیسے آ جائے گی کہ وہ اپنی نماز فجر چھوڑ دے گا؟ اس کی زندگی میں کیسے کوئی بھلائی آ سکتی ہے کہ وہ نماز کو ترک کر دے؟ آپ یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت نے حج فرض کیا اس پر جو استطاعت رکھتا ہے، زکوٰۃ اس پر فرض کی جو استطاعت رکھتا ہے، جو زکوٰۃ دینے والا ہے، ٹھیک ہے، روزے فرض کیے پورے سال میں 1 ماہ وہ آپ نے رکھنے، ٹھیک ہے، پیچھے نماز ہے، اور وہ نماز اگر آپ ادا نہیں کرتے، آپ زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، خیرات بھی دے رہے ہیں، آپ صدقات بھی کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد بھی کر رہے ہیں، آپ بہن بھائیوں کا خیال بھی رکھ رہے ہیں، آپ بہت زیادہ غریبوں کو کی مدد کر رہے ہیں، بہت زیادہ کھانے کھلا رہے ہیں، لیکن آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، آپ بنیادی جو بنیاد ہے، اگر بنیاد ہی نہیں رکھ رہے تو اوپر عمارت کیسے تیار ہوگی؟
اگر بیسک چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق اور سچ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، قرآن کی حق اور سچ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کلیئر کٹ بتا دیا کہ آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان فاصلہ مٹانے والی جو چیز ہے وہ نماز کا ترک کر دینا ہے. اگر کسی نے نماز کو ترک کیا تو اس نے کفر کیا، وہ کفر کر چکا. ہمیں آج یہ بات سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. میں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو ایک رتی ایک ذرہ برابر بھی اس چیز کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں. حالانکہ اس کی نماز ہی نہیں ہے، اس کی نماز جنازہ نہیں ہوتی جو بے نمازی ہوتا ہے. بہنوں اور بھائیوں، بہت سخت بات لگتی ہے جب بھی نماز کا ذکر ہوتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں، اور بڑی غلط قسم کی جو ہے نا غلط فہمی دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ دیکھو جی وہ نماز پڑھتا ہے، وہ اور 2 نمبر کام بھی کرتا ہے، وہ حرام بھی کماتا ہے اور وہ نماز بھی پڑھتا ہے، تو ایسے اعمالوں کا کیا؟ تو وہ اعمال وہی تو اعمال نہیں کرنے. یہی تو چیز ہے کہ نماز جب آپ نے ادا کرنی ہے تو نماز تو آپ کو برے کاموں سے روکے گی، آپ کو جناب فحش کام سے روکے گی. اگر کوئی یہ مثال قائم کرتا ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور برے کام بھی کر رہا ہے، آپ اس کو یہ مت دیکھیں کہ برے کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. کم از کم آپ وہ نہ کریں جو وہ دوسرا کر رہا ہے، آپ وہ کر لیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اللہ نے جو قرآن میں ارشاد فرما دیا. بہت دفعہ قرآن میں ارشاد فرمایا ہے نماز کے بارے میں، نماز ادا کرو، نماز قائم کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ٹائم بھی جب پردہ ہٹایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، آپ نے پردہ ہٹایا اور وہ آخری اسمائل تھی، آخری مسکراہٹ تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ ہٹا کر دیکھا کہ میری امت نماز ادا کر رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تلقین کی. دیکھیں، جو روزے ہیں، آپ بیمار ہیں بعد میں ادا کر لیں، آپ سفر میں بعد میں ادا کر لیں. آپ اگر بیمار ہیں، استطاعت بھی رکھتے ہیں، حج نہیں کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ ادا کر لیں. لیکن نماز ایک ایسا ہے کہ جنگ کے اندر بھی آپ نے نماز کو ادا کرنا ہے. قصر کرنے کا حکم آ گیا، نمازوں کو جمع کرنے کا حکم آ گیا. اتنی زیادہ رعایت دینے کے باوجود بھی اگر ہم نماز نہیں ادا کر رہے تو ہم سے برا انسان کوئی نہیں ہے.